پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یعنی روزانہ قرآن مجید کے ایک پارے کا خلاصہ، آج اس کی 5ویں مجلس ہے، یعنی گویا آج ہم اور آپ 5ویں پارے کا خلاصہ سنیں گے۔ یہ پارہ جسے ہم لوگ اپنی زبان میں یا ہمارے یہاں جو مصحف چھپے ہیں اس میں لکھا رہتا ہے والمحسنات کا پارہ، والمحسنات کا پارہ۔ یہ سورہ نساء ہی کا ایک حصہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ پورا پارہ ہی، مکمل پارہ ہی سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پچھلے پارے کا یعنی کل جو خلاصہ چل رہا تھا اس کا آخری صفحہ محرمات کے ذکر پر تھا۔ خاص طور پر 3 قسم کے محرمات کا ذکر ہوا تھا، جو نسبی طور پر ہیں، جو سسرالی طور پر ہیں اور جو رضاعی طور پر ہیں۔ ان تینوں کے بعد کچھ اور بھی ایسی محرمات ہیں جو دائمی نہیں، اب تک جو ہوا تھا وہ تقریباً دائمی تھا، یہ دائمی نہیں بلکہ یہ کہ آپ سمجھ لیجئے کہ وقتی طور پر ہیں یا سببی ہیں، کسی سبب کی وجہ سے ہیں۔ انہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی اور تمہارے اوپر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شادی شدہ ہیں، جو کسی شوہر کے عقد میں ہیں۔ محسنات اسی صفحے میں آپ دیکھیں، پہلے ہی پارہ کے قرآن 5ویں پارے کے پہلے ہی صفحہ میں تو 3 بار محسنات آیا ہے، اور تینوں بار الگ الگ معنی ہے۔ ایک بار محسنات آیا ہے جو سب سے شروع میں ہے، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کسی شوہر کے عقد میں ہیں، یعنی جو شادی شدہ ہیں۔ اور دوسری بار محسنات آیا ہے ان عورتوں کے بارے میں جو آزاد ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، یعنی جسے آزاد غیر شادی شدہ پاک باز عورت سے شادی کی استطاعت نہ ہو تو وہ لونڈی سے۔ اور تیسری بات محسنات آیا ہے کہ ان لونڈیوں کے بارے میں جو غیر جو پاک باز ہیں، شریف ہیں، زنا کرنے والی نہیں ہیں۔ تو یہ محسنات کا لفظ، محسنات کے اصل میں ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کے۔ چونکہ عورت کی حفاظت اس کا شوہر کرتا ہے، اس کے عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے جان مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس لیے شادی شدہ عورت کو محسنات کہا جاتا ہے۔ بلکہ محسن اور محسنہ اب یہ خاص عام ہو گیا ہے شرعی اصطلاح میں ان عورتوں کے لیے جو شادی شدہ مرد اور عورت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہلے ہی آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ان حرمت والے رشتوں کے طریقے سے وہ عورت بھی تمہارے اوپر حرام ہے جو کسی کے عقد میں ہے، یعنی جب تک کوئی عورت کسی ایک مرد کے عقد میں ہے اس سے کوئی دوسرا مرد شادی نہیں کر سکتا۔ یہیں سے وہ فکرہ جو بے دین اور کمیونسٹ لوگ پیش کرتے ہیں یا مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب کہ ایک مرد کی اجازت ہے 4 عورتوں سے شادی کرنے کے لیے، تو ایک عورت کو کئی مردوں سے شادی کی اجازت کیوں نہیں ہو سکتی؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت ایک عورت ایک وقت میں کسی ایک ہی مرد کے عقد میں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، وہ عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں جو کسی کے عقد میں ہوں، ہاں مگر اگر وہ تم ان کے مالک بن جاؤ، یعنی لونڈی بن جائیں، تو اگرچہ وہ کسی کے عقد میں ہوں گی لیکن اگر تمہارے پاس لونڈی بن کر کے آئیں گی تو تمہارے قبضے میں آنے کے بعد ہی وہ عقد ختم ہو جائے گا، اور ایک حیض کی مدت گزار لینے کے بعد تم ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو۔ علی کل حال ان کے علاوہ جو محرمات کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ ساری کے ساری تمہارے لیے حلال ہیں۔
جس کا ذکر اسی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ ان تبتغوا باموالکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے ان کو چاہو۔ اسی آیت میں اگر آپ پڑھتے جائیں تو کسی عورت کو اپنے عقد میں لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 4 شرطوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وہاں ایجاب اور قبول ہو، ان تبتغوا یعنی تم ان کو چاہو، طلب کرو، ان سے کہو کہ ہاں بھائی ہم اسے تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مہر ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا تبتغوا باموالکم۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان سے دائمی رشتہ ہو، وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کوئی آدمی پیسہ دے کر اگر کسی عورت سے زنا کرنا چاہے تو یہ اگرچہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم راضی ہو زنا کرنے، اتنے پیسے پر میں تم سے زنا کروں گا، ہے نا، تم سے تعلقات قائم کروں گا، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ شریعت لگاتی محسنین، یعنی اس کا مطلب احسان، اپنی حفاظت کرنا، زنا سے، برائی سے اپنی حفاظت کرنا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط اور لگائی ہے کہ وہاں پر گواہ بھی ہونا چاہیے اور چھپی یاری نہ ہو۔ وہ کیسے؟ غیر مسافحین، اس لیے کہ عام طور پر زنا جو ہوتا ہے وہ چھپ کر کے ہوا کرتا ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے اندر یہ بیان کر دیا کہ ان عورتوں کے ساتھ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی مرد کے عقد میں ہوں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو کسی مرد کے عقد میں رہا کرتی ہیں اور بھاگ کر کے جا کر کے کورٹ میں اپنا نکاح کرتی ہیں، شادی کرتی ہیں، وہ اگر زندگی بھر اسی حالت میں رہیں اور ان کے شوہر نے طلاق نہیں دی تو وہ نکاح جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رشتہ حرام ہے۔ اسی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس مالی استعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت سے شادی کر سکے، اپنا گھر بسائے، گھر کا خرچہ اٹھائے، تو وہ کسی پاک باز مسلمان لونڈی سے شادی کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پاک باز مسلمان لونڈی۔ اس کے لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان۔ یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، کسی لونڈی سے شادی کے لیے اللہ نے یہاں پر 4 شرط رکھی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مالک جو لونڈی کا ہے اس کی طرف سے اجازت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت جو لونڈی ہے پاک باز ہو، خفیہ یارانہ کرنے والی نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تمہیں خوف ہو کہ تم زنا میں پڑ جاؤ گے، یعنی اگر کسی کو ایسا خوف نہیں ہے تو لونڈی سے شادی نہیں کرے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہاں پر مہر مقرر ہو۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلے صفحہ جو 5ویں پارے کا ہے، اس کے اندر عائلی زندگی کے یا میاں بیوی یا شادی کے جو احکام ہوتے ہیں وہ بیان فرمایا۔ پھر اسی صفحے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اور اس کے بعد کی 2-3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے سامنے اس شریعت کی خوبی بیان فرمائی۔ بلکہ بات لمبی نہ ہو، میں صرف اشارہ کرتے چلتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے تفسیر طبری اور شعب الایمان وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ سورہ نساء کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ وہ 8 آیتیں ہمارے لیے یعنی مجھے اتنی پسند ہیں، مجھے ان میں اتنا علم ملتا ہے، چنانچہ یہ کہنے کے بعد اس کی تفسیر بھی کرنے گئے تھے عبداللہ ابن عباس۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے دنیا جس پر یہ سورج نکل رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے۔ وہ 8 آیتیں کیا ہیں؟ وقت نہیں، میں پڑھ کر کے نہیں سناتا، صرف آیت نمبر آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، جو بھائی چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ 26 نمبر آیت، 27 نمبر آیت، 28 نمبر آیت، 31 نمبر آیت، 40 نمبر آیت، 48 نمبر آیت، 116 نمبر آیت اور 110 نمبر آیت اور 152
58 نمبر آیت. یہ آیتیں بڑی معنی خیز ہیں مسلمانوں کے لیے، اس میں رحمت کا اور عدل کا پیغام ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے اس سورت کا نام ہی رکھا ہے کہ اس سورت کے اندر اصل بنیادی مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے امت کے لیے دو ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طریقے سے اپنے بندے پر ہوتی ہے، مسائل کے بیان کرنے میں، انہیں صحیح طریقہ سلجھانے میں، مخالفین سے کس طریقے سے نپٹا جائے، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. اور دوسری چیز کا ہے عدل ہے، یعنی انصاف. ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے عدل کو مد نظر رکھا ہے. علی کل حال اس کے بعد اسی پارے کے دوسرے صفحے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کو لوگوں کے مال کو ناجائز طور پر کھانے سے جہاں پر منع فرمایا ہے وہیں پر اس کا بدل بھی بتایا ہے. یعنی مثال کے طور پر ناجائز طریقے سے ظلم کے طور پر کسی کا مال نہ کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ہاں تجارت کے طور پر ہے، خرید فروخت کے طور پر. علماء نے کہا کہ اسی میں یہ بھی داخل ہے مزدوری کے طور پر، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں نوکری کے طور پر ہے، اس ذریعے کسی دوسرے کا مال تو تمہارے لیے حلال ہے، لیکن کسی جائز صورت کے یا جائز ذریعے کے علاوہ کسی دوسرے کا مال نہ تمہارے اوپر حرام ہے نہ اس کی جان حرام ہے. چنانچہ اسی آیت بتایا اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ذرا غور کریں، اپنے آپ کو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں جا رہا تو اپنی خودکشی نہ کرو، یہ بھی اس میں داخل ہے. لیکن اصل معنی جو اس آیت کا ہے کہ یعنی اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہ کرو. کیوں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کے طریقے سے ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا اور رحمت ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام تمہیں بیان فرمائے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صغائر اور کبائر کا ذکر فرمایا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم، اور دونوں کے الگ الگ احکام بیان فرمائے. یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، وہ دو قسم کے ہیں. ایک کبائر ہیں جن کے لیے توبہ اور شرمندگی اور استغفار ضروری ہے، اور دوسرے صغائر ہیں اگر بندہ توبہ نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ذریعے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز اس دوسرے صفحے میں یا دوسرے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بنیادی چیز بیان فرمائی جس پر غور کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مالی طور پر کسی پر فوقیت دی ہے، جسمانی طور پر کسی کو فوقیت دی ہے، خاندانی طور پر کسی کو فوقیت دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرصت کے طور پر کسی پر فوقیت دی ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے سے حسد کیا جائے، دوسرے پر ظلم کیا جائے، کہ اس کے مال کو چھین لیا جائے جس طریقے سے شیوعیت پیش کرنا چاہتی ہے. بلکہ اس کا اصل معنی یہ ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں یہ چیز نہیں ملی ہے تو کیا کرو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم بھی ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا مستحق ٹھہرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرما دے گا. تو علی کل حال اس پارے کی آیت نمبر 34 اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اصولی طور پر عائلی زندگی میں ایک اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ اصل یہ ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر قوامیت یا نگرانی یا فوقیت کا مقام حاصل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جسمانی اور عقلی طور پر عورت کے مقابلے میں کیا رکھا ہے؟ زیادہ بہتر رکھا ہے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ چاہے جسمانی طور پر دیکھا جائے مرد قوی ہوتا ہے عموماً عورت کے مقابل میں، اسی طریقے سے اگر عقلی سوچ، فکر، غور، صبر کے طور پر دیکھا جائے تو مرد جو ہے قوی ہوتا ہے کس کے مقابلے میں؟ عورت کے مقابلے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، نگراں بنایا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو اپنے عقد میں لاتا ہے، شادی کر کے لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ذمہ داریاں گھر کی، گھر بسانے کی، کھانے کی، رہائش کی، ہر ذمہ داری کس کے اوپر رکھا ہے؟
مرد کے اوپر رکھا، عورت کے اوپر نہیں رکھا ہے، لہذا قوامیت اور برتری بھی اسی کو حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر جو آیت نمبر 34 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر مرد کو طاقت زیادہ حاصل ہے، مرد نے مال خرچ کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد ڈکٹیٹر بن جائے، ظالم بن جائے، عورت کو اپنے جوتے کی نال پر رکھے اور اسے قیدی بنا کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قطعاً قبول نہیں کرتا، بلکہ اگر باہم اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، عَلَى كُلِّ حال اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے اندر اگر کچھ خلش پیدا ہو جاتی ہے، اگر کچھ درار آ جاتی ہے، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرد کو قوامیت عورت قبول کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر عورت سے غلطی ہوتی ہے تو مرد کو اختیار ہے کہ اس سے کچھ دنوں کے لیے اپنے بستر کو الگ کر لے۔ اس سے معاملہ درست نہیں ہوتا ہے تو ہلکی مار اسے مار سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ پیر کو توڑ دے۔ اور اگر اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو درمیان میں کچھ لوگوں کو بطور پنچایت کے اور بطور معاملہ کو درست سلجھانے کے لیے درمیان میں کچھ لوگوں کو ڈالے۔ اس طریقے سے مسائل کو اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی کے اندر عموماً مرد عورت کا جو اختلاف ہوتا ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول رکھے ہم ان کو اپناتے نہیں ہیں۔ یعنی اولا مرد کی قوامیت کو ہم نہیں اپناتے، دوسرے یہ ہے کہ مرد کے لیے جو اللہ نے اصول رکھے ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں درجہ بدرجہ جو اللہ نے رکھے اس کو ہم نہیں اپناتے ہیں، اور اس کے بعد صحیح اور مخلص لوگوں کو ہم درمیان میں نہیں ڈالتے، ہم سیدھے اپنا مسئلہ اکیلے حل کر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے بڑھ کر کے آیت نمبر 36 کے اندر ہمارے اور آپ کے اوپر جو 10 لوگوں کے حقوق ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ یہ بات میں پہلے کہتا چلوں کہ میرے اس بیان کا اور سر کھپانے کا صرف یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سنیں، آپ کو اچھی لگے تو آپ واہ واہ کریں، اور اچھی نہ لگے تو سوچیں کہ آج تو شیخ کے بیان سے کچھ مزہ نہیں آیا، آج ایسا لگتا ہے وہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے۔ یعنی ایسی باتیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اس سے کیا درس لے رہے ہیں۔ تو یہ آیت جو نمبر 36 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں ہمیں آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، ذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ، اور جو ہمارا ساتھی ہے کام کرنے کی جگہ میں یا اسکول میں ہمارا جو ساتھی ہے اس کے ساتھ، ابن السبیل کے ساتھ، اور اپنے غلاموں اور اپنے زیر دستوں کے ساتھ۔ یہ 10 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن سلوک کی تاکید فرما رہا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ وہ اس بارے میں کہاں تک کامیاب ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ساتھیوں ہو سکتا ہے جب کہ انسان اپنے آپ کو اولاً بخل سے پاک کرے۔ جو آدمی بخیل ہوگا وہ اپنے والدین پر بھی خرچ کرنا نہیں چاہے گا، جو بخیل ہوگا وہ رشتہ داروں کو بھی دینا نہیں چاہے گا۔ بخل سے اپنے آپ کو پاک کر لے، ریا اور نمود سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہے، اور سب سے اہم یہ کہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے آئے کہ اس دنیا میں اگر ہم ان حقوق میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو اس دنیا میں اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھوٹ جائیں لیکن قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے نہیں چھوٹ سکتے۔ آپ دیکھیں 36 سے لے کر کے 39 اور 40 نمبر آیات تک اللہ نے اسی چیزوں کو واضح کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے بڑھ کر کے 43 نمبر آیت کے اندر نماز اور طہارت کے بعد احکام بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں اصل میں یہ تھا کہ جو عرب کے لوگ شراب پینے کے عادی تھے، ان کی سرزمین میں شراب عام تھی، شریعت نے اجازت نہیں دی اس کی، البتہ یہ ہے کہ ان کو اسی حالت کے اوپر باقی رکھا۔ تو بسا اوقات ہوتا یہ تھا کہ آدمی اپنے طور پر نیک ہے لیکن شراب پینے کا عادی ہے، شراب پیا اور جیسے نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر اس کے ہوش ٹھکانے نہیں ہے تو کچھ صحیح پڑھنے کے بجائے غلط پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اگر تم
نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر نیند کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اسے ہوش نہ رہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اسے نماز کو مؤخر کر دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر کچھ طہارت کے مسائل بیان فرمائے اور تیمم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ساتھیو آگے بڑھتے ہیں ہم، آگے آیت نمبر 44 سے 56 تک اللہ تعالیٰ نے یہود کی چال بازی اور ان کی ناپاک سازشوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اس کے باوجود وہ شیطان کی پیروی زیادہ، بتوں کے اوپر زیادہ ایمان لاتے تھے، جادو اور ٹونے زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرزنش فرمائی کہ یہ تمہارا طریقہ اللہ پر ایمان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ کیا کام کیا کرتے تھے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے ان کے ساتھ مل کر کے مدینہ کے کمزور مسلمان زک پہنچانا چاہتے تھے۔ ان آیات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آج بھی تاریخ یہ دہرا رہی ہے کہ یہود یا ان سے جو لوگ بھی نکلے ہوئے ہیں، ملتے جلتے لوگ، چاہے جس جگہ میں رہے، ایشیائے کوچک میں ہو یا کہاں پر بھی ہوں، ہمارے آس پاس ہوں، وہ یہی پوری کی پوری حرکتیں کر رہے ہیں آج بھی، اور یہود بھی کر رہے ہیں جو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ان آیات سے یہ عبرت لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس درمیان میں ایمان یعنی منافقین اور یعنی یہود کی چالوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو شرک کی قباحت بھی بیان فرمائی ہے اور بعض قیمتی نصیحتیں کی ہیں۔ قیمتی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ہے کہ امانت اور عدل ان دونوں کا دامن ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امانت کی ادائیگی اور اس کا عدل کا دامن ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی وہ مشہور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امانت ان کے تک پہنچاؤ، یعنی ان میں یہ بھی گویا کہ ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے، اور یہود اگر ہمارے ساتھ بد دیانتی کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی طرف ان کے بارے میں ان کی مخالفت میں ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ولی امر کی اطاعت کا اللہ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور تم میں جو ولی امر ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ ہاں جہاں پر اختلاف رونما ہو جائے وہاں پر اصل مرجع اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول یعنی اللہ اور اس کے رسول ہے، معاملات کو ان کی طرف پھیر دو۔ ساتھیو پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 سے لے کر کے منافقین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، بلکہ آیت نمبر 60 سے لے کر کے اگر آپ غور کرتے جائیں تو پارے کے بالکل آخری صفحے تک صرف اور صرف منافقین، ان کی چالوں، ان کی صفات، ان کی بد کرداریوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ درمیان میں بعض ایسے احکام دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ماننا چاہیے، اور میں واضح کر دوں کہ یہ جو منافقین کے بارے میں سلسلے گفتگو ہے، ان میں دونوں قسم کے منافقین ہیں۔ وہ منافق جن کا نفاق اکبر تھا، اور وہ منافق جن کا نفاق اصغر تھا۔
دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور جگہ جگہ پر ان کو سرزنش، ان کی چالیں بیان کی ہیں، اور بعد ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ ہم ان میں سے بعد ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی جو ایک بڑی اہم صفت ہے، اور یہ میں جان بوجھ کر کے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ ان صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم نہیں بچاتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متنبہ کرنے کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھی بن جا رہے ہیں، ان صفات کو اپنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کرنا وعید میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں سے منافقین کا سلسلہ شروع ہوا ہے 60 نمبر آیت سے، سب سے پہلے منافقین کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا حکم نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کے جو قوانین ہیں اس کو قبول نہ کر کے اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ شخص ہے، ہر وہ قانون ہے، ہر وہ نظام ہے جو شرعی قانون کے خلاف ہو۔ آج بدقسمتی سے ہم میں اس میں بہت سے لوگ، بلکہ بہت سے صاحب جبہ و دستار بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اور خاص طور پر جہاں اپنی بیٹی کی طلاق کا معاملہ یا نکاح کا معاملہ یا معاملہ نہیں ہوا، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کے بارے میں شرعی فیصلہ ڈھونڈیں گے تو ہمیں ہماری جو چاہت ہے وہ نہیں ملے گی، تو سیدھے کہاں لے جاتے ہیں؟ طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر منافقوں کی نکیر کی ہے۔ دوسری جو ان کی صفات بیان کی گئی ہے، قسمیں کھا کھا کر کے اپنی صفائی پیش کرنا، اپنی یعنی ہم سچے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ سچی نیت سے کیا ہے، ہمارا مقصد برا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے سچے ایمان والوں کے ہمت و عزم کو پست کرنا، جہاں پر دین کی دعوت کا معاملہ آ جائے، مخالفین کے خلاف لڑائی کا معاملہ آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے تو مومنوں کی ہمت کو اس میں داخل ہو کر کے وہ پست کرتے ہیں۔ ایسا کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس ہتھیار اتنے ہیں، وہ ایسا ہے اور یعنی ایسی چیزیں بیان کریں گے جس سے مومنوں کی ہمت پست ہو جائے۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے۔ قرآن حالانکہ نازل ہو، اگر وہ تدبر کرتے قرآن مجید میں تو اپنی بہت سی اصلاح کر سکتے تھے، اور آج بھی ہم جانتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، اگر قرآن میں تدبر کرنے لگیں قرآن مجید کی آیات پر تو اپنی بہت سی بڑی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں جس کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کی ایک صفت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ ساز باز رکھنا، یعنی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، انہیں زد پہنچانے، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے معمولی ذاتی فائدے کے لیے غیر قوموں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پیچھا چھڑانا، یعنی جو اطاعت کے کام ہیں، دین کے کام ہیں، ان میں پیچھے رہنا۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز ہے لوگوں کے سامنے تو پرہیزگار بننا، لیکن جب تنہائی میں ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کا مراقبہ ان کے اندر نہ پایا جائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ ذرا اس آیت کے اوپر آپ غور کریں، 108 نمبر آیت ہے اسی سورت کی۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے اوپر ایک لمبی گفتگو اور لمبی بحث کی ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ ساتھیو علی کل حال منافقین کی گفتگو کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ درمیان میں جگہ جگہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ کیوں؟ یہی وہ چیز ہے جو انہیں گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہے، جس سے تمہیں خطرہ ہو، ان سے قتل و قتال سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم ہو وہاں پر مکمل طور پر سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے، حتیٰ کہ اگر گھر سے نکل جانے، قتل کر جانے کا جو حکم ہو، اگر اللہ اس کے رسول کا ہے تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ اب چند منٹ کے لیے رکتے ہیں اذان کا جواب دینے کو، پھر آگے بڑھتے ہیں۔
تو ساتھیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی یہ صفات بیان کی ہے. ان میں ابھی جو مجھ سے آیت کے پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، یعنی حالانکہ جب وہ رات میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ موافق نہیں، جو اللہ کی رضامندی کے نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس وہاں پر موجود رہتا ہے، یعنی ان کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن ان کی ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ لوگ سامنے ہیں تو ان کا لحاظ کرتے ہیں، اور تنہائی میں اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ نگراں ہے، لیکن اس کا لحاظ نہیں کرتے. اللہ کل حال میں کہہ رہا تھا کہ اس درمیان مسلمانوں کے وہ بڑی قیمتی نصیحتیں کی گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. فلا وربک لا یؤمن حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جو آپ ان کے درمیان ان کے اختلافات، ان کی لڑائیوں کے بارے میں فیصلہ کریں، اسے وہ صدق دل سے قبول کر لیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے، دین کی طرف سے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہنے اور سامان تیار رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، مومن کیس فطن ہوا کرتا ہے، غافل نہیں ہوتا کہ اسے دھوکہ دے دیا جائے. تو اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے احتیاط، اپنے حفاظت کا سامان تم تیار رکھو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت حسنہ کا بھی حکم اس سورت کی آیت نمبر 85 میں دیا ہے. شفاعت حسنہ یعنی کسی بھائی کے لیے فائدے کے لیے اگر انسان بہترین شفاعت کرتا ہے، شفاعت حسنہ یہ ہے کہ اس شفاعت کے ذریعے نہ اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہے اور نہ ہی وہاں پر رشوت لی جا رہی. اگر رشوت لی گئی اس کے مقابلے میں تو شفاعت حسنہ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے باہمی سلام کے آداب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تم سے سلام کیا جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ تم اس سے بہتر طریقے پہ سلام کا جواب دو، اور کم سے کم یہی ہونا چاہیے کہ اور ردوہا، یا کم سے کم تم جیسے اس نے سلام کیا ہے اتنا ہی جواب دو. یعنی اس نے اگر السلام علیکم کہا تو تم بھی وعلیکم السلام کر دو. یہاں پر یہ بات واضح کر دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بسند صحیح یہ بات ثابت ہے کہ حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا. اذا حییتم، اگر تم سے سلام کیا جائے تو تم اس کا جواب اس سے احسن طریقے سے دو. یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، لیے ہے. اور ردوہا، یا کم سے کم جواب دے دو، یہ غیر مسلموں کے بارے میں ہے. واللہ اعلم. اللہ کل حال مسلمانوں کا اس درمیان مسلمانوں کے لیے نصیحت کا سلسلہ جو ہے بڑا لمبا چلا ہوا ہے، اور بڑی قیمتی باتیں بیان کی گئی ہیں اصولی طور پر. ان میں ایک اور بات ہے جس کی طرف میں ضروری متنبہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر آپ 90 کے بعد دیکھیے تو ایک مسلمان کی اہمیت اللہ نے کس قدر بیان کی ہے کہ اولاً مسلمان کے قتل کو ناجائز، ناحق اللہ تعالیٰ نے قطعاً جائز نہیں قرار دیا، بلکہ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ شاید اتنا بڑا جرم صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں شرک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان کو متعمداً جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر کا غضب اس کے اوپر ہو. وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، عذابًا عظیما، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ تو اس صورت میں ہے کہ کسی مسلمان کا جان بوجھ کر کے قتل کیا جائے، اور اگر کسی مسلمان کا انجانے میں قتل ہو جائے، یعنی مسلمان کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ کی گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ہلاک ہو گیا، آپ کی غلطی تھی، یا آپ کسی اور کو مار رہے تھے، شکار کو، اس کو لگا اور وہ مر گیا، تو یہ بھی شریعت کے اندر کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اسے ہلکا لیا جائے، بلکہ شریعت نے اس کے اوپر سخت کفارہ رکھا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کون سا کفارہ ہے؟ یہ آیت نمبر 91 قرآن مجید کی پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاً یہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے.
اگر غلام نہیں مل رہا ہے تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ کس صورت میں ہے؟ اگر کسی مسلمان کا نادانستہ طور پر قتل ہو جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک جہاں غلام آزاد کرنا ہے وہیں پوری دیت بھی اس کی دینی ہے۔ اور دیت کتنی ہے؟ اس زمانے میں 100 اونٹ، آج سعودیہ کے اندر تقریباً 3 لاکھ ریال متعین کیا گیا ہے، تاکہ انسان ایسا کچھ کرنے میں ذرا ہوشیاری سے کام لے۔ اسی ضمن مسلمانوں کو کسی ایسی جگہ رہائش سے روکا گیا ہے جہاں ان کے دین اور خصوصاً جان اور مال کا غیر مسلموں کی طرف سے خطرہ ہو، وہاں پر سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ساتھیو، آپ بڑھتے جائیں تو اس سورت کے 101 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے قصر کا حکم دیا ہے۔ یہ صرف قرآن مجید میں ایک ہی جگہ ہے کہ انسان اگر سفر میں جاتا ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کا، نماز خوف کا حکم دیا، اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ یعنی کسی ایسی جگہ مسلمان مورچے پر ہیں کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، نماز کا وقت آ گیا تو ٹالا نہیں جائے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے جسے آج لوگوں نے ضائع کر دیا ہے، اسے ٹالا نہیں جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا کہ ایک جماعت کو امام نماز پڑھائے گا، دوسری جماعت کھڑی دیکھتی رہے گی، پھر وہ فارغ ہوں گے تو دوسرے لوگ آئیں گے۔ ایک میں تفسیر ہے، بلکہ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے 14 بار صلاۃ خوف پڑھائی ہے۔ یہ شاید امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ ہے۔ تو یہ معاملہ کئی بار پیش ہے جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 100 نمبر آیت نمبر 112 سے 126 تک کلام کا رخ خاص مسلمانوں کی طرف پھیر دیا ہے، اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں بڑی قیمتی نصیحتیں کی ہے کہ آپس میں صلح آشتی سے رہنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، شرک سے پرہیز کرنا چاہیے، اور شیطان کی پیروی سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے۔ پارہ کے آخر میں 127 نمبر آیت پر پہنچ کر کے پھر معامل اللہ تعالیٰ نے کلام کا رخ مسلمانوں کی عائلی زندگی اور عورتوں سے متعلقہ مسائل کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ہے، اور وہاں بڑی قیمتی نشانیاں، بڑی قیمتی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے بارے میں یہ خوف ہو کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا ہے اور وہ اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں صلح کو، لڑائی کے بجائے صلح کے مبدأ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دیگر احکام بیان فرمائے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات چلتے چلتے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معاملات میں خاص طور پر جو میاں بیوی کے ہوا کرتے ہیں، خاص طور پر یہاں اللہ نے 2 چیزوں کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے، یعنی خوف رہے تاکہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہونے پائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف تقوی نہیں بلکہ عدل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ 131 نمبر آیت اور 135 نمبر آیت پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ پھر اس سورت کے آخری 2 صفحے، اس پارے کے آخر کے 2 صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ابتداءً ایمانیات کی دعوت، ایمانیات کی طرف لوگوں کو متنبہ کیا ہے، اور شاید اس سے مقصد یہ ہے کہ منافقین اپنی ضد چھوڑ کر کے ایمانیات کی طرف آئیں اور آخرت پر ایمان لے آئیں، یہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد خصوصاً اب یہاں پر منافقوں سے بچنے کا جو رخ ہے وہ مسلمانوں کی طرف پھیر دیا ہے، یعنی منافقوں پر ڈائریکٹ ہجوم کرنے کے بجائے اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان سے متنبہ اللہ تبارک کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کئی چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیاوی فائدے اور ظاہری عزت کے لیے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ کافروں کی مجلس میں، منافقوں کی مجلس میں شریک ہوں، جس مجلس کے اندر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ ان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں منافق کی بعض صفتوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک صفت کیا ہے
دین کی یا عبادت کے بارے میں سستی اور کاہلی سے کام لینا، جیسا کہ آخری صفحے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے متعلق بیان فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ان کی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ سستی سے کام لیتے ہیں، آتے بھی ہیں تو بالکل بھاری پیر کے ساتھ، ایسا لگتا ہے انہیں کہیں قید خانے یا ذبح خانے میں لے جایا جا رہا ہے، مسجد اس طرف آتے ہیں، اور دوسری طرف جانا ہو تو بھاگ کر کے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو وہ جو خرچ کرتے ہیں تو بہت ناپسندیدگی سے، زکوٰۃ دینا ہے تو 2.5% زکوٰۃ نکالنا ان کے اوپر بہت بھاری پڑتا ہے، لہذا اس سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات میں سے ہے۔ آخر میں منافقین کے بارے میں ان کو آخرت میں ان کے خطرناک ان کا جو انجام ہے، یعنی فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دھمکی دے کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، جیسے کہ ہم نے کہا، بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سورت کا اصل موضوع کیا ہے؟ رحمت اور عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ یہ منافق زندگی بھر اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو تنگ کرتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں توبہ کی دعوت دے رہا ہے اور اس کے لیے چند شرطیں رکھ رہا ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ ان الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ یعنی وہ لوگ، ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے، لیکن اگر توبہ کر لیے، اپنی اصلاح کر لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑے رہے اور اس بارے میں وہ مخلص رہے، تو ان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ کرے گا، وہ مومنین جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عظیم رکھا ہے۔ تو گویا یہاں پر ماسبق گناہوں سے توبہ کے لیے اللہ نے 4 شرطیں بیان فرمائی ہے، جنہیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی چیزوں سے توبہ ہو، ان کے اس پر شرمندہ ہو۔ دوسری چیز، صرف زبان سے توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، اصلاح عمل بھی پایا جائے، یعنی نیک عمل کیا جائے۔ تیسری چیز، صرف اصلاح عمل ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ سب کام جو کیا جائے وہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، دنیا کے فائدے کے لیے نہ کیا جائے۔ اور آخر میں اس پارے کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب آیت پر کی ہے، اور ہمیں اور آپ کو، بلکہ ہمیں اور آپ ہی کو نہیں، بلکہ تمام ظالموں کو، منافقوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ یہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ غنی اور حمید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اس کا مقصد تمہیں عذاب نہیں دینا ہے، لیکن بات ہے اس کے لیے تمہیں 2 کام کرنا ہوگا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ، یعنی اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ آخر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کو پسند نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار رہے اور ایمان رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی عذاب آ رہا ہے، وہاں ان دونوں میں سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ضرور ہو رہی ہے، یا ایمان کے بارے میں کوتاہی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے دین پر عمل کر کے ایمان کا تقاضا جو عمل ہے وہ شکر کی شکل میں ظاہر ہوگا، اس کی وجہ سے ان میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی دعوت، اپنے دین کی تبلیغ، اپنے دین پر مکمل ایمان لانے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔